بنا مقصد انسان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں انسان تو بہت بڑی چیز ہے، ایک کیڑا بھی زمین پر رینگنے والا، وہ بھی بنا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ جو چیز بھی اللہ نے دنیا کے اندر بنائی ہے اس میں لاکھوں حکمتیں ہیں اور لاکھوں اس کی ضرورتیں ہیں۔ ہر چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا یا پیدا کیا وہ بے مقصد نہیں ہے۔ جب کیڑے زمین کے بے مقصد نہیں بنائے گئے تو انسان کو بے مقصد کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ انسان کو بنانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، مگر آپ دیکھیں جو زمین پر رینگنے والا کیڑا ہوا کرتا ہے اس کو بھی بنا مقصد رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا ذکر الہی میں مشغول تھا، میں ذکر کر رہا تھا خدا تبارک و تعالیٰ کا۔ ذکر کرتے کرتے میری نظر جو ہے جب زمین پر گئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک کیڑا ہے لال رنگ کا، چھوٹا سا کیڑا جو مٹی کے اوپر گھوم رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کیڑے کو دیکھا میرے من کے اندر ایک خیال آیا، میرے دل میں ایک خیال آیا۔ ظاہری سی بات ہے آج کل انسانوں کے دل میں کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے طرح طرح کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے سوال وہ اس کے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ یہ کیڑا زمین پر رینگنے والا اللہ نے اس کو کیوں پیدا فرمایا ہوگا؟ بنا مقصد پیدا فرمایا، اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ مگر اللہ اکبر، قربان جائیں، جب یہ دل کے اندر اور ذہن کے اندر گمان کیا اور سوچا کہ اس کو بے مقصد اللہ نے پیدا فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو گویائی عطا فرمائی، اور وہ کیڑا حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہونے لگا، بات کرنے لگا، اور بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میں بنا مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ کہا تو تیرا مقصد کیا ہے؟ تو اس کیڑے نے جو جواب دیا، آپ دیکھیں ایک کیڑا ہو کر کے اس کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کی بھی جینے کا ایک مقصد ہے، مگر ہم انسان ہیں، ہمارا بھی ایک مقصد ہے، مگر ہم نے اپنے مقصد کو بھلا کر کے ہم دوسری چیزوں کے لیے زندگی جی رہے ہیں۔ خاص کر کے دنیا کے لیے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس دنیا کے لیے۔ دنیا ہمارے کبھی ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ وہ کیڑا جواب دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر، میں جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے، جب سے لے کر کے شام تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتا ہوں، یعنی سبحان اللہ میں بولتا رہتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنا سننے کے بعد حیرت زدہ ہوئے کہ کیڑا ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی اشیائیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہر اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بولا کرتی ہے، ہر اشیاء، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے۔ مگر اس کیڑے کی بات کو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا، بڑے حیرت زدہ ہوئے۔ پھر وہ کیڑا عرض کرتا ہے، اے داؤد سنو، یہ تو دن کی بات ہے، مگر جب رات ہوتی ہے تو رات کے اندر میں کیا کرتا ہوں؟ میں درود پاک پڑھا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک کیڑا درود پاک پڑھتا ہے، کس پر؟ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، اس کے کئی سو سال کے بعد حضور دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اور وہ کیڑا جانتا ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد ان کے ایک پیارے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارا حبیب دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ تو وہ کیڑا بھی جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مالک حقیقی رب تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کا ایک حبیب بھی دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کیڑا بھی دنیا کے اندر اگر آیا ہے تو بے مقصد نہیں آیا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ با مقصد اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ آپ دیکھیں انسان، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ اس کو بنا مقصد بنایا، بے مقصد بنایا؟ نہیں نہیں نہیں،
اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ ہمیں بھی با مقصد پیدا فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے میں؟ کیا مقصد ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بنانے میں؟ تو یہ رہنمائی نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہی کر سکتی ہے۔ اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا وہ ہماری تسبیح و تحلیل بیان کریں اور خالص ہماری عبادت کریں۔ یہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا، یہ مقصد ہے ہمارا اور آپ کا پیدا ہونے کا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس مقصد میں ہم کھرے اترتے ہیں؟ کیا یہ مقصد ہم بجا لاتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ نہیں پیارے، اللہ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے یاد رکھیں اس مقصد کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے، اس مقصد کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو بتائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دھندا پانی نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مزدوری نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر 5 وقت نمازوں کو فرض کیا ہے ان نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ جب بندہ صدق دل کے ساتھ 5 نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ روزانہ ادا کیا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 24 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ یعنی مقصد کے تحت پیدا کیے گئے، بے مقصد نہیں ہیں، ہم با مقصد ہیں۔ جب ایک کیڑا بھی بنا مقصد پیدا نہیں کیا گیا تو ہم تو الحمدللہ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارے سروں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج رکھا گیا، تو اندازہ لگائیں ہم با مقصد پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ عطا فرمائے۔